اسلام کی نظر میں یہ بھی فتنہ ہے کہ لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کی بنیادیں آپ پیدا کریں، یہ بھی فتنہ ہے، وہ غلط نہیں ہے، وہ صحیح ہے۔ لیکن فتنہ صرف اسی کو نہیں کہتے ہیں، فتنے کا معنی و مطلب اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اس سے کہیں زیادہ عام ہے۔ کیا مطلب ہے اسلام کی نظر میں فتنے کا؟ کیا معنی ہے فتنے کا؟ عربی زبان میں کا یہ جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ شریعت کی نظر میں فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ اگر صرف قرآن مجید میں لفظ فتنہ کس کس مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، کس کس چیز کو کون سی بات کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا ہے، اگر آپ اس کی تفصیلات دیکھنا چاہیں، یقین مانیں دسیوں جگہ اور دسیوں معاملات کو اللہ تعالیٰ نے فتنے سے تعبیر کیا ہے۔ اور کئی ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ کہا ہے تو لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے فتنہ ہو سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری بیویاں، تمہاری اپنی اولاد یا تمہارا مال فتنہ ہے۔ پہل کوئی آدمی سنتا ہے میری اولاد فتنہ ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ اولاد تو نعمت تھی، اولاد تو نعمت تھی، یہ فتنہ کیسے ہو گئی؟ آدمی سنتا ہے کہ بیویاں تم میں سے تمہاری بیویاں تمہاری دشمن ہیں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ تمہارے شوہر تمہاری بیویاں تمہارے جوڑے تمہارے لیے دشمن ہیں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اسلامی شریعت نے جس کو فتنہ کہا ہے اس کا اصل معنی کیا ہے یہ سب سے پہلے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی بیماری کے علاج کی سب سے پہلی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ اس بیماری کی صحیح پہچان ہمیں ہو، صحیح تشخیص ہو، بیماری کو صحیح طریقے سے آدمی ڈیٹیکٹ کرے، پہچانے، اس کو ریکگنائز کیا جائے، اس کو معلوم کیا جائے کہ ہے کیا یہ بیماری اصل میں، ڈاکٹر اس کو پہچانے۔ جب بیماری کی صحیح پہچان ہوگی تبھی جا کر اس کا علاج بھی صحیح طریقے سے ہو پائے گا۔ بالکل یہی معاملہ ہمارا اور آپ کا ہے۔ یاد رکھیں کہ فتنہ کہتے کس کو ہے، اس کو اگر ہم پہچانیں گے نہیں تو پھر اس فتنے کے علاج کے سلسلے میں ہماری کوششیں بھی اکثر و بیشتر ناکام ہو جائیں گی۔ اس لیے بھائیو اس موضوع پر سب سے پہلا مسئلہ، سب سے اہم بنیاد جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب کبھی فتنے کا تذکرہ آئے تو آپ کو اور مجھ کو پہلے پہچاننا چاہیے کہ فتنہ شریعت کی نظر میں کیا ہے، اسلام نے فتنہ کس کو کہا ہے، قرآن و سنت میں فتنہ کس کو کہا گیا ہے، کون سے دروازے ہیں جن دروازوں سے یہ فتنے میرے اور آپ کے پاس آتے ہیں، مجھ کو اور آپ کو اپنے گھیرے میں اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان دروازوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ دوسرا اہم کام میرا اور آپ کا ہونا چاہیے فتنے کی پہچان، اور فتنے کی پہچان کے بعد آدمی کوشش یہ کرے کہ وہ فتنے کس دروازے سے آتے ہیں، کس طرف سے آتے ہیں، اس کا آدمی کو سب سے پہلے ادراک ہو، پہچان ہو کہاں سے مجھ پر یہ فتنے حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ پہچان بھی نصیب ہو جاتے، فتنہ بھی پہچان لیا، کس طرف سے یہ فتنے حملہ آور ہوتے ہیں یہ بھی پہچان لیا، تو پھر تیسرا مرحلہ باقی رہ جاتا ہے کہ فتنے جب آ رہے ہیں ان سے بچنے کے لیے مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، وہ کون سے اسباب ہیں جو ان فتنوں کے حملوں سے مجھ کو اور آپ کو بچا سکتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر ہم مبتلا ہو چکے ہیں فتنوں میں تو وہ کون سے اسباب ہیں جو ان فتنوں سے مجھ کو اور آپ کو نجات دے سکتے ہیں۔ یہ پورا ایک سلسلہ ہے دراصل، اور اس کے لیے مجھ کو اور آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ یہی انداز میری اور آپ کی زندگی میں فتنوں سے بچنے کا ایک صحیح راستہ متعین کر سکتا ہے، اور قرآن و سنت کے اندر آپ کو یہ چاروں باتیں تفصیل کے ساتھ ملیں گی۔ اسلام نے کس کس چیز کو فتنہ کہا ہے یہ آپ کو ملے گا۔ اسلام نے یہ بھی بتایا کہ یہ فتنے کس کس راستے سے مجھ پر اور آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں، اسلام نے یہ بھی بتایا ہے۔ اور جب یہ حملہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ان فتنوں سے کیسے بچایا جائے، ایک ایک فتنے سے بچنے کے دسیوں راستے، دسیوں اسباب اسلام نے میرے اور آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر میری اور آپ کی زندگی میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں کسی ایک فتنے میں، دو فتنوں میں، تین فتنوں میں، ہماری زندگی فتنوں کا شکار ہو چکی ہے، تو پھر ان سے نکلنے کے راستے بھی اسلامی شریعت نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ اور یہ جاننا، ان کو پڑھنا، ان کو سیکھنا، ان کو اپنی زندگی میں اپنے سامنے رکھ کر اپنا محاسبہ کرتے رہنا، یہی اصل میں میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی ان فتنوں سے بچ گیا وہ آدمی خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے راستے پہ چل نکلا ہے۔
اب اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو خاتمہ بالخیر ہوگا اور آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس جنتی بن جائے گا۔ اور اگر ان میں سے کسی بھی مرحلے میں آدمی ناکام ہوا، فتنے کو پہچانا نہیں، یا پھر اسباب جہاں سے حملہ آور ہو سکتے تھے ان کو نہیں پہچانا، یا حملہ آور ہو گئے یہ فتنے، آدمی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، ان اسباب کو اختیار نہیں کرتا جو فتنوں سے حفاظت کر سکیں، یا فتنوں میں مبتلا ہونے کے بعد، اس کا ادراک ہونے کے بعد اپنے آپ کو اس سے نکال باہر کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو ایسے انسان کی تباہی، ایسے انسان کے دین و ایمان کو خطرہ، ایسے انسان کی آخرت میں ناکامی نامرادی کے پورے امکانات ہوتے ہیں۔ بھائیو، فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے عربی زبان کے لفظ فتنہ یا فتن یفتن فتنتن کا معنی ہوتا ہے آزمانا۔ کسی کو بھی آزمانے کو فتن یفتنو کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے سلسلے میں آدمی کو آزمائش سے گزرنا پڑے، کسی بھی معاملے میں آزمائش سے گزرنا پڑے تو اس کو فتنہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ لیکن شرعی اصطلاح میں جس فتنے سے بچنے کی تلقین کی گئی، جس فتنے کے بارے میں ہم اور آپ کو متنبہ کیا گیا ہے، اس سے مراد میری اور آپ کی زندگی کا ہر وہ معاملہ جہاں مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی راہ میں آزمائش کا سامنا کرنا پڑے۔ میں اور آپ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے۔ ہم انفرادی زندگی میں، ہماری اپنی عائلی اور گھریلو زندگی میں، اجتماعی زندگی، سماجی اور معاشرتی میری اور آپ کی زندگی، میری اور آپ کی قومی اور ملی جو زندگی ہے، اور میری اور آپ کی خلوت یعنی تنہائی، میری اور آپ کی جلوت یعنی ہم جب مجلسوں میں ہوتے ہیں، زندگی کے ہر مقام پہ، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ یہ میری بندگی کر سکے۔ اب آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا ایک راستہ صراط مستقیم ہے، کتاب و سنت کی وہ شاہراہ ہے جس پر آپ کو چلنا ہے، عقیدے میں، عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق میں، اپنی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، سارے معاملات میں کتاب و سنت کی ایک شاہراہ پر آپ کو چلنا ہے۔ اس راستے پر چلنے کی راہ میں کوئی بھی چیز ایسی آپ کے سامنے آتی ہے جو آپ کو اس راستے سے ہٹانا چاہتی ہے، ہٹا سکتی ہے، پھٹکا سکتی ہے، بہکا سکتی ہے، یا کم از کم اس راستے پر آپ کی جو رفتار ہے اس رفتار کو دھیمی کر سکتی ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں وہ چیز فتنہ ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ میں ایک آزمائش سے دوچار کرے، چاہے آپ کو اس کا ایک ادراک ہو، آپ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے آزمایا جا رہا ہے، یا آپ محسوس نہ کریں لیکن وہ چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ میں یا تو رکاوٹ بن رہی ہے، یا آپ کو پیچھے رکھ رہی، یا آپ کی رفتار کو دھیمی کر رہی ہے، تو پھر یہ اسلامی شریعت کی نظر میں فتنہ ہے۔ وہ چیز، وہ بات، وہ کام، وہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ سے ہٹا سکے، پھٹکا سکے، بہکا سکے، یا آپ کی رفتار کو دھیمی کر سکے، یا آپ کو بہتر کام سے کمتر کام کی طرف لے کر آ جائے، بہتر کام سے غافل کر کے کم فضیلت والے کام میں مشغول کر دے، یہ بھی فتنہ ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو بندگی کی راہ سے بہکا دے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں فتنہ ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں فتنہ ہے۔ اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے قرآن و سنت میں جن جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ کہا ہے، وہ ہر وہ بات ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے، چاہے وہ توحید کے مقابلے میں شرک کی شکل میں ہو، وہ سنت کے مقابلے میں بدعت کی شکل میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ کے باب میں آپ کی خواہشات کی پیروی کی شکل میں ہو، وہ آپ کی اولاد ہو، وہ آپ کی بیویاں ہوں، آپ کے مال ہوں، یہ دنیا کی بے شمار چیزیں جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی راہ سے بھٹکا سکتی ہیں، بہکا سکتی ہیں، تو یہ فتنہ ہے۔